اگست کا مہینہ ہے، اگست کے اندر 14 اگست کی بڑے زور و شوروں سے تیاری ہو. اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ سکولوں کالجوں میں جب اس میں تقریریں کرتے ہیں تو اس میں ایک حدیث سناتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حب الوطن من الایمان، کہ جی وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. ذخیرہ حدیث ٹوٹل کھنگال لی، سیاہ ستہ دیکھ لی، کسی کتاب کے اندر یہ حدیث نہیں ملتی ہے. یہ کسی عقل مند کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ 14 اگست آ رہی ہے، اس میں محبت کا اظہار کرنا شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وطن سے انسان کو محبت ہونے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. او میرے نبی کے یارو، او نبی کے جان نثارو، او نبی کے وفادارو، اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ کے اندر تھوڑے تھے، جب تم مکہ کے اندر جناب کمزور تھے، جب تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ کافر تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیس کے نہ رکھ دیں. اس وقت میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے کے اندر، پھر میں رب نے تمہاری نصرت فرمائی. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا. اصحاب پیغمبر جب مدینے میں آباد ہوئے اور اسلام کی خاطر ہجرت کی، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اللہ نے ان کے وطن کی محبت کا ذکر فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور حضور کی زندگیاں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ محبت رکھنا وطن سے یہ انسان کے جناب یہ بشری تقاضا ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جاتے پھر اللہ کے نبی واپس آتے. جب مدینہ قریب آتا تو حضور اپنی سواری کو تیز کر لیتے. اللہ کے نبی اپنے بٹن مبارک سینے مبارک کھول لیتے تاکہ مٹی لگے، اور اللہ کے نبی کو اپنے وطن کی مٹی سے محبت تھی. جب حضور احد پہاڑ کو دیکھتے فرماتے میں بھی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ وطن کی محبت کی نشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، رات کا ٹائم تھا. اللہ کے نبی ایسی جگہ ٹھہرے کہ اس کے بعد اب بیت اللہ نظر نہ آتا. وہیں پر اللہ کے نبی نیچے بیٹھ گئے. سوئی ہوئی قوم اور وادی کو دیکھا، آپ نے جناب سارے پہاڑوں کو دیکھا، بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھا، اور آپ کی آنسو مبارک آپ کے گاؤں پر گر رہے تھے اور آپ کی آنکھیں ڈبا گئی. فرمایا اے بیت اللہ، تو رحمتوں کا خزینہ ہے، تو اللہ کی رحمتوں کا کنجینہ ہے، تیرے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. اگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے دیتے میں محمد تجھے کبھی نہ چھوڑتا. یہ پیغمبر کے جملے یہ وطن کی محبت کی نشانی ہے، یہ فطری محبت ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے تو آپ کو مکہ کی یاد آتی تھی. بیٹھ بیٹھ کے روتے، پھر آپ اشعار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کاش وہ وقت بھی آئے جب یہ بلال مکے کے اس گھاسوں کے اندر رات کو آرام کرے، اور وہ وقت بھی آئے جب مکے کے پہاڑوں سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. کاش وہ وقت بھی آئے جب بیت اللہ کی زیارت سے آنکھوں کو منور کرے. یہ شعر پڑھتے اور روتے رہتے تھے. سیدہ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو بتایا میرے محبوب یوں بلال سارا دن روتا ہے، مکے کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی نے نبوت پر ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم حببنا المدینہ، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینے کی محبت ڈال جیسے کہ تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت کو ڈالا. او اشدہ، یا مکے کی محبت سے بھی زیادہ محبت ڈال دے. یہی محبت کی نشانی تھی. صحابہ کرام نے اس کے بعد مکے کو یاد کرنا چھوڑ دیا، مدینے سے محبت ہو گئی. مدینے کی آب و ہوا اور مٹی سے صحابہ کرام کو محبت ہو گئی. مسلمانوں محبت وطن سے ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے. انسان تو انسان، آپ جانوروں کو دیکھ لو، قربانی کے ماحول میں جب مالک سے جانور جدا ہوتے ہیں
ان کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی آپ چرندوں اور پرندوں کو دیکھ لینا, صبح سے نکلتے ہیں, سارا دن باہر رہتے ہیں, پھر شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. ان کو بھی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. آپ دیکھنا ان چیونٹیوں کو سارا دن نکلیں گے لیکن شام کو پھر اپنی بلوں کے اندر آ جاتی ہیں. ہر ایک چیز کو وطن سے محبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے لہریں آتی تھی, پانی کے اندر ڈوبتا تھا, پھر اوپر جب نکلتا تو کہتا وطن عزیز ہے, وطن عزیز ہے. پھر لہر آتی تھی, پھر ہوتا آتا, پھر کہتا کہ وطن عزیز ہے. پرندوں کو محبت ہوتی ہے, چرندوں کو محبت ہوتی ہے, جناب جانوروں کو محبت ہوتی ہے. وطن سے انسان کو محبت کیوں نہ ہو جس نے بڑوں کی قربانیاں دی ہیں, جس نے جناب کتنے بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہیں, کتنے ماں باپ اپنے بچوں سے بچھڑے ہیں, کتنے بیویوں نے اپنے سہاگ قربان کیے, کتنا جناب مردوں نے اپنی بیویاں قربان کی, تب جا کے یہ وطن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. کچھ لوگ اس وطن کی ناقدری کر جاتے ہیں. جیسے ایک گلشن میں زیادہ عرصہ رہنے والے مالی کو خون کی, حسن کی, خوشنمائی کی قدر کم ہو جاتی ہے, ایسے بعض اوقات لوگوں کو اپنے ملک کی وطن اور ملک کی جناب قدر و محبت کم ہو جاتی ہے. پھر وہ یورپ کا رخ کرتے ہیں, بیرون ملک کا رخ کرتے ہیں. ایسے ملک ہیں جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, ایسے ملک ہیں جہاں اذان دینے کی اجازت نہیں. اور لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے آزاد ماحول نصیب فرمایا, اللہ نے اسلامی مملکت نصیب فرمائی, اللہ تعالی نے مساجد آباد کرنے کا ہمیں ذریعہ بنایا, اللہ نے ہمارے مدارس کو فروغ دینے کا ہمیں ذریعہ بنایا, اللہ نے ہمیں علماء امت وافر مقدار میں نصیب فرمائے, اللہ نے دین وافر مقدار میں نصیب فرمایا. مسلمانوں اس کا شکرانہ کیا تھا؟ شکرانہ یہ تھا جب 14 اگست ہو ہم بڑے بڑے ڈیک اٹھا لیں اور وہاں اس کے اندر موسیقی لگا دیں, پھر سڑکوں کے اندر بازاروں کے اندر سارا دن گانا سنیں, اللہ تو نے اسلامی مملکت نصیب فرمائی. ہم یہ شکر ادا کر رہے ہیں. کیا یہی شکر تھا کہ نوجوان بچیاں پاکستان 14 اگست کے جناب کو جھنڈے لگا کر, کپڑے پہن کر, بے پڑ جناب کو جناب پہن سر عام جناب کو سڑکوں کے اندر پھرتی؟ یہ شکر گزاری نہیں تھی. شکر گزاری اللہ نے فرمائی ہے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ اگر میں ان کو اقتدار دے دوں, اقتدار ملنے کے بعد اقاموا الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, ایتاء الزکاۃ وہ نماز کو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, اور جناب وہ امر بالمعروف کرتے ہیں, نیکی کا حکم کرتے ہیں, ونہوا عن المنکر وہ جناب برائی سے روکتے ہیں. دائی کا جو اس دن سودا بکنے کا دن ہوتا ہے 14 اگست کو دائی کو چاہیے امر بالمعروف کرتا, نہی عن المنکر کرتا. پیغمبر کو بھی آزادی ملی. پیغمبر جب فتح مکہ تشریف لے گئے, مکہ فتح ہوا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا, جس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی. وہزم الاحزاب وحدہ جس نے اکیلے تنہے تنہا ساری دنیا کے لشکروں کو شکست عطا فرمائی ہے. مسلمانوں اس دن بندہ اللہ کی توحید کے گن گاتا ہے. باپ پیغمبر کو مکہ فتح ہوا, 8 رکعت پیغمبر نے ادا فرمائی, اشراق کی نماز ادا فرمائی. یہ ہوتا ہے شکرانہ. مسلمان اس کے اندر نماز پڑھتا ہے, اللہ کی توحید کے ترانے گاتا ہے. مسلمان اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے 14 اگست ہو تو ہاتھ اٹھ جائیں, یا اللہ ان شہداء کو ان کے درجات کو بلند فرما جنہوں نے ہمارے ساتھ کرانے کی خاطر جان کے نذرانے پیش کیے. مسلمان اپنے پاکستان کی خیر کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے حکمرانوں کی دعا کرتا ہے, رحمت کی بارشوں کی دعا کرتا ہے. وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. مسلمان اس دن کے اندر اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرتا, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے. مسلمانوں 14 اگست آئے, اس دفعہ پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کرنے کے بجائے اللہ کے نبی کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا, 8 رکعت پڑھنا, اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لینا. ہو سکتا ہے کسی کی ششکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو امن و امان نصیب فرما چھوڑے. کوشش کریں گے انشاءاللہ, موسیقی سے بچیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر دیں جس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ موسیقی سے بچوں کا 14 اگست. اپنے بچوں کو بے پرد نہیں کریں گے انشاءاللہ.